منچناباد سے بھائی محمد عباس وٹو صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیمم صرف مٹی پر ہی ہو سکتا ہے یا کسی دیوار وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے کسی عالم دین سے یہ سنا ہے کہ دیوار پر بھی تیمم ہو سکتا ہے، تیمم کے لیے خالص مٹی کا ہونا ضروری نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ خالص مٹی ہی پر تیمم کو صحیح سمجھتے ہیں اور دیوار وغیرہ پر تیمم کو درست نہیں مانتے۔ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تیمم دیوار پر بھی ہو سکتا ہے؟ واضح رہے کہ آپ کی یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کو بھیجنی ہے جو دیوار وغیرہ پر تیمم کو درست نہیں سمجھتا اور وہ ایک مسجد کا امام بھی ہے۔ محمد عباس وٹو۔ جی میرے محترم بھائی، آپ نے جو بات کسی عالم دین سے سنی ہے یہ صحیح سنی ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خالص مٹی پر کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے مٹی کی جنس کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ خالص مٹی کا ہونا۔ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ مٹی کی جنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ واقعتاً یہ ہم سے بھی لوگ اس طرح پوچھتے رہتے ہیں کہ مٹی کے علاوہ تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں، بلکہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خالص مٹی کے علاوہ تیمم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میرے محترم بھائی، شریعت میں من مرضی نہیں چلتی، شریعت میں نقل چلتی ہے۔ جو شریعت نے کہہ دیا وہ ہم مانیں گے، اس پر ہمیں شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شریعت نے مٹی یا مٹی کی جنس کو بتلایا ہے، اس پر تیمم درست ہے۔ جیسے مٹی کی جنس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان کلیہ ہے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ ہر وہ چیز جس کو آگ نہیں جلاتی اس پر تیمم درست ہے، سوائے راکھ کے، کہ راکھ کو بھی آگ وہ تو پہلے سے جلی ہوئی ہے، اس نے مزید کیا جلنا، لیکن اس کے باوجود اس پر تیمم درست نہیں ہے۔ اور تیمم اس چیز پر نہیں ہو سکتا جس کو آگ جلا دیتی ہے، سوائے چونا کے، کہ چونا پر تیمم درست ہے لیکن اگر اس کو آگ میں جلایا جائے تو وہ جل جائے گا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک ضابطہ، ایک کلیہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آگ نہ جلائے اس پر تیمم درست ہے۔ جیسے پتھر ہے، پتھر کی تمام اقسام ہیں، جیسے ریت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آگ نہیں جلاتی۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، جو مٹی کی جنس کی یہ جو اشیاء ہیں ان پر گرد و غبار کا ہونا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ ماربل جو پتھر ہے صاف ستھرا دھلا ہوا ہو، سنگ مرمر صاف ستھرا دھلا ہوا ہو تو اس پر تیمم درست ہے، اس کو چھونے سے تیمم ہو جائے گا، بے شک اس پر کوئی گرد وغیرہ مٹی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ وہ خود مٹی کی جنس ہے۔ اس لیے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شریعت نے مٹی کی جنس کو قرار دیا ہے، نہ کہ خالص مٹی کو۔ اس لیے یہ ویڈیو جہاں آپ نے بھیجنی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جن علماء پر اعتماد کرتے ہیں، جس عالم پر ان کو اعتماد ہے، محقق عالم ہو، اس کے پاس وہ حاضر ہو اور اپنا یہ مسئلہ جو ہے اشکال ہے وہ حل کر لے۔ اس عالم سے پوچھ لے کہ کیا واقعی تیمم خالص مٹی پر ہی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تصدیق ہو جائے گی، جس عالم پر ان کو اعتماد ہوگا اور تشفی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ویڈیو بھی بھیج دیں، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ان کو درخواست کر دیں کہ کسی ایسے عالم کے پاس چلے جائیں جہاں ان کو اعتماد ہو۔